بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شجر مریم۔ تو برائے مہربانی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم آبادی سے کچھ دور ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے تنہائی میں بیٹھ گئی، اور اسی درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چونکہ آپ بغیر باپ کے کماری مریم کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے، اس لیے حضرت بی بی مریم بڑی فکر مند اور بے حد اداس تھی، اور بدگوئی اور تانا زنی کے خوف سے بستی میں نہیں آ رہی تھی، اور ایک ایسی سنسان زمین میں کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی تھی جہاں کھانے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ ناگہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنی ایڑی زمین پر مار کر ایک نہر جاری کر دی، اور اچانک کھجور کا سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو کر پختہ پھل لے آیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو پکار کر ان سے یوں کلام کیا کہ کھاؤ، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، اور کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تو تجھ پر تازی پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، اور تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ سوکھے درخت میں پھل لگ جانا اور نہر کا اچانک جاری ہو جانا، بلا شبہ یہ دونوں حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات ہیں۔ حضرت مریم جب بچی تھی نا تو بیت المقدس کی محراب میں عبادت کرتی تھی، تو بغیر کسی محنت اور مشقت کے وہاں پر ہر موسم کے پھل ملا کرتے تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد پکی ہوئی کھجوریں حضرت مریم کو ملیں، لیکن اللہ پاک کا حکم ہوا کہ کھجور کی جڑ کو ہلاؤ تبھی تم کو کھجوریں ملیں گی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک آدمی صاحب اولاد نہیں نہ ہوتا تو بلا کسی محنت کے، بلا وجہ کسی محنت کے انسان کو روزی مل جاتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے کھا پی لیتا ہے، مگر جب آدمی صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ محنت کر کے روزی حاصل کرے۔ دیکھیں، جب تک حضرت مریم صاحب اولاد نہیں ہوئی تھی تو بلا مشقت ان کی محراب عبادت گاہ میں پھلوں کی روزی ملا کرتی تھی، مگر ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ان کو حکم ہوا کہ درخت کی جڑ کو ہلائیں، تب انہوں نے ہلایا، تب ہی ان کو جا کر روزی ملی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر بنی اسرائیل کی بستی میں جب تشریف لے گئیں تو قوم نے معاذ اللہ آپ پر بدکاری کی تہمت لگائی، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اے مریم تم نے بہت برا کام کیا، تیرا باپ تو ایک نہایت اچھا انسان تھا، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، اور تیری ماں بدکار نہیں تھی، بغیر شوہر کے تمہارے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو گیا۔ جب قوم نے بہت تانا زنی کی اور بدگوئی کی تو حضرت مریم خود تو خاموش رہیں، مگر اشارہ کیا اور کہا اس بچے سے خود ہی پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا ہم اس بچے سے کیا پوچھیں اور کیوں کر، یہ کس طرح گفتگو کر سکتا ہے، یہ تو بھی بچہ ہے جو پالنے میں پڑا ہے۔ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کی اور کہا، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ نے پہلی تقریر میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی اور برکت والا بنا کر بھیجا، میں جہاں میں رہوں مجھے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی،
جب تک میں زندہ ہوں مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور ہے سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا کلام تھا، اور میں جس دن مروں گا زندہ آسمان پر اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی فصیح زبان میں اس طرح جامعہ تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہا، تاکہ کوئی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ لوگ آئندہ آپ پر تہمت لگانے والے تھے، اور یہ تہمت اللہ پاک پر لگنی تھی۔ اس لیے آپ کے منصب رسالت کا یہی تقاضا تھا کہ اپنی والدہ پر لگائی جانے والی تہمت رفع کرنے سے پہلے اس تہمت کو رفع کریں جو اللہ تعالیٰ پر لگائی جانے والی تھی۔ اللہ اکبر! سچ ہے کہ خداوند قدوس جس کو شرف نبوت سے نوازتا ہے، یقیناً اس کی ولادت نہایت ہی پاک ہوتی ہے اور طیب و طاہر ہوتی ہے، اور بچپن سے ہی نبوت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر پتہ نہیں کیوں عیسائی ایک باطل فرقے پر ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان فرمایا۔ جزاک اللہ۔